ایسی حکومت کی ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے گزشتہ خطبوں۔ تیسرے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ السابقون الاولون میں سے بہت شروع میں مسلمان ہوئے، مکے کے معزز خاندان سے قریش سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے عزت والا گھرانہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تو آپ کے دعوت کو قبول کرتا ہوں اور آپ کی نبوت اور آپ کے بتائے ہوئے عقیدوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اب اس کے بعد میں کروں کیا؟ تو فرمایا وہ کرو جو میں کر رہا ہوں، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں، اس وقت تک یہی کام، تو تم بھی یہی کرو کہ نماز پڑھو اور دعوت دو دین کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن جس شخص کا ذہن بنایا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو تیار کر لیا۔ یہ نوجوان تھے، خوبرو بھی تھے اور بہادر بھی تھے اور بہت باحیا اور بہت شریف و عفیف انسان تھے۔ حضرت ابو بکر کی یہ نظر انتخاب تھی کہ انہوں نے ایمان میں اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے اس بندے کا پہلے انتخاب کیا، اس کو چنا، ان سے گفتگو کی، بات چیت کی، ان کا ذہن بنایا۔ ان کی طبیعت کی سلامتی نے اس بات کو سچا مانا، اچھا مانا، ان کو اچھا لگا کہ یہ بات قبول کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ تب پھر حضرت ابو بکر انہیں لے کے دار ارقم میں آئے اور حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام سے مشرف کیا۔ اب سیدنا عثمان غنی بھی مومن، مسلمانوں کی جماعت کا ایک اہم عنصر اور فرد تھے، بنیاد کے پتھر بنے۔ ان کے چچا نے ان پر بہت ظلم کرنا چاہا، بڑی زیادتی کی اور دین سے پھر جانے کو پسند نہیں کیا، یعنی اپنے موروثی اور آبائی دین سے پھرنے کو پسند نہیں کیا، سخت معاملہ کیا۔ حضرت عثمان نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، جو چیز بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کر قبول کی جاتی ہے اس پر پھر کسی کے شک پیدا کرنے سے شک نہیں ہوتا، اور کسی کے ورغلانے سے بہکانے سے آدمی بہکتا نہیں، اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں۔ جو چیز اس نے پورے وثوق کے ساتھ سوچ سمجھ کے مانی ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اس سے۔ اور ایمان خاص طور سے یہی شان رکھتا ہے کہ جب وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جاتا ہے تب پھر اس کی شان ہی یہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ کتنی دنیا ترقی کر جائے، پہاڑوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے تو آج کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن مومن کے ایمان کو کوئی ایک بال برابر جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس کی مضبوطی، اس کی پختگی، اس کا جماؤ مضبوط پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے حبشہ کے بادشاہ نے بھی کہا تھا کذالک الایمان، تم سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مسلمان ہونے کے بعد کسی ناگواری کی وجہ سے اس دین سے ناراض ہو کر واپس بھی ہو جاتا ہے اسلام سے؟ تو تم نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے اس جواب سے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ایمان ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ فراڈ نہیں ہے، وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ واقعی ایمان ہے۔ اس لیے کہ یہ ایمان ہی کی شان ہو سکتی ہے جب اس کی بشاشت اور اس کا اطمینان اور اس کی خوشی اور حلاوت ایک دفعے دل کو مل جاتی ہے تو پھر وہ دل سے ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو بشاشت ایمانی جس کو نصیب ہو گئی اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی۔
آج ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، کافی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً متمول اور تعلیم یافتہ گھرانوں کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بچے اور ان کی بچیاں اسلام اور ایمان کے بارے میں کیسے پھسل رہی ہیں اور کیوں کر ان کو ارتداد پسند آ رہا ہے، کیسے جرأت ہو جا رہی ہے، کیسے جی چاہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی معمولی منفعت کے خاطر، کسی فرینڈ کے خاطر، کسی دوست کے خاطر، مال کے خاطر ایمان کا سودا کر دیں۔ ایسا کیسے ہو سک رہا ہے؟ آج بہت آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، بہت مضامین آ رہے ہیں، بہت سوشل میڈیا پہ واویلا ہے کہ ارتداد ارتداد ارتداد، مسلمان بھٹک رہے ہیں، مسلمان بچیاں حد سے تجاوز کر جا رہی ہیں، مسلمان بچے کر رہے ہیں۔ اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ تو بنی بنائی زبردستی کی ویڈیوز ہیں جو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کو چلائے جا رہے ہیں، اور کچھ ہو بھی رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا ہی غلط ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا ہی صحیح ہو، یہ پروپیگنڈا۔ جتنے بتائے جا رہے ہیں اتنے نہیں، اور جتنی گستاخیاں دکھائی جا رہی ہیں اتنی مسلمان پھر بھی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ عشق و محبت میں دل ہار کر وہ کوئی نامناسب اقدام کر بیٹھے، لیکن اگر وہ مومن ہے تو ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، ایک دن اپنا اثر دکھائے گا اور ایک دن اس کو اس کی جگہ پہ واپس لائے گا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر حقیقت اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، مومن بھی ایمان ہی کی طرف لوٹے گا۔ اللہ دیں گے کبھی اس کو توفیق۔ لیکن یہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر ایکس مسلم کے نام سے دھڑلے سے آ رہے ہیں اور ہندوانی ناموں کے ساتھ وہ اینکر بنے ہوئے ہیں اور جو ہے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں ہندو نام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اپنا لکھتے ہیں بریکٹ میں ایکس مسلم، تو یہ جو سابقہ مسلم ہے، یہ لوگ دراصل حقیقت میں مسلم ہی نہیں تھے، یہ حقیقت میں کبھی مومن ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے کو ایکس مسلم صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ کسی مسلم خاندان کے فرد ہیں، کسی مسلمان خاندان میں پلے بڑھے ہیں، لیکن ان کے من نے روز اول ہی سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اسلام کی صداقت و سچائی پر ان کو تحفظات، ریزرویشن تھا، محفوظ رکھا تھا۔ یہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ صحیح دین ہے، تھا ان کے ذہن میں۔ جب ان کو سپورٹرز مل گئے اور جب ان کو ابھارنے والے مل گئے، ان کو مال مل گیا، ان کو تحفظ اور سیکورٹی مل گئی، تو انہوں نے وہ شبہ جو پہلے ہی سے ان کے دل میں تھا اس پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ تو نہ وہ کل مسلمان تھے نہ آج مسلمان ہیں۔ اللہ انہیں توفیق دے تو ممکن ہے کہ آئندہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، لیکن ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا۔ تو آپ کبھی اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ بعض لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ اگر مومن ہے تو وہ کتنا بڑا پاپی مجرم گناہگار ہوگا، منہ کالا کرے گا، گندگیوں میں پڑا رہے گا، پر ایمان کا سودا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ کتنا ہی زناکار ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، کچھ ایمان کا سودا کیسے کرے گا؟ ایمان کا سودا وہی کرتا ہے جو مومن بھی۔ ایمان کی بشاشت دل میں داخل ہو جائے ایک دفعہ بس، تو جن گھرانوں میں شکوک و شبہات چل رہے ہیں، جن گھرانوں کے جوان بچے اور بچیاں اسلام کے بارے میں کوئی تیقن نہیں رکھتی اپنے دلوں میں، اور انہیں کوئی اطمینان ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی دین ہے۔ بعضے تو خیر ہر دین دھرم ہی کے منکر ہوتے ہیں، دہریہ مزاج، اور بعضے یہ ہیں کہ کم از کم وہ اسلام کو سچا مذہب ہونے میں شک رکھتے ہیں، تحفظ رکھتے ہیں۔ کتنی ہی مسلم لڑکیاں تعلیم یافتہ، خصوصاً مالدار گھرانوں کی،
اور کتنے ہی مسلم لڑکے آج سماج کے ڈر سے بول نہیں پاتے ہیں، پر ان کے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کے وجود کے بارے میں انہیں کوئی یقین نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مسلم خاندان میں پیدا تو ہوئے اور مسلم ماں باپ کے گھرانے میں وجود میں تو آئے، پر کبھی ان بد نصیب بچوں کو ان کے ماں باپ نے اپنا دین نہیں سکھایا، ان کے ماں باپ نے ایمان کے بارے میں نہیں بتایا۔ خاص طور سے میں اپنی زندگی کے ایک لمبے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، اگر کوئی ایسے طبقے سے یہاں پر ہو تو وہ برا نہ مانے، جو لوگ جن کے دادا دادی بھی انگلش میڈیم ہیں، جن کے والد والدہ بھی انگلش میڈیم ہیں، اس گھر کے پیدا شدہ بچوں کو ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، ان کو یقین کی حقیقت نہیں معلوم ہے، کیونکہ ان کو اردو زبان صحیح نہیں آنے کی وجہ سے خود بھی انہوں نے نہیں جانا کہ اسلام کیا ہے۔ جو تھوڑی بہت کتابیں کچھ دیکھ لی تھیں تو وہ بھی دشمنوں کی تھیں، اور دشمنوں نے جس طریقے سے زہر گھولا ان کے دلوں میں، ویسا زہر گھل گیا ان کے دل کے۔ الا ماشاء اللہ، سب ایسے نہیں ہوتے، ایسے خاندانوں میں بھی بعض لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ پڑھا لکھا، ترقی کی قابل بنے، دنیا کمائی، مگر اپنے دین ایمان سے پیچھے نہیں رہے، اس سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ ایسے گھرانے بہت کم ہیں مالداروں میں، لیکن اکثر ایسے ہیں جو اوپر سے انگلش میڈیم چلے آ رہے ہیں، ان کے گھروں میں ایمان و یقین کا تصور نہیں۔ تیسری نسل بالکل مظلوم ہے، معصوم ہے، بیچاری مظلوم، اس کو کسی نے بتایا ان کے گھر کے ماحول میں کسی کونے میں بھی اسلام نہیں ہے، کہیں ایمان نہیں ہے، اس کا ذکر ہے نہ مذاکرہ ہے، بس موروثی طور پر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اتنے۔ اور پھر ان میں بھی جو دادا تھے ان لوگوں کو تھوڑا بہت تھا لگاؤ، اس کے بعد کچھ اور کم ہوا، اور اس کے بعد اب کے بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اس رستے پہ پڑے، ان کے شکوک و شبہات کو کسی نے حل نہیں کیا، انہوں نے کسی سے جا کے معلوم نہیں کیا کہ مجھے یہ شک ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے اسلام کی یہ بات میں کھٹک ہو رہی ہے، نہیں پوچھا، شرما کے نہیں پوچھا ہوگا، اور کسی نے جہالت کی وجہ سے نہیں پوچھا ہوگا، لیکن جب ایک دفعے دل میں شک کا بیج پڑتا ہے تو وہ تناور درخت ہو جاتا ہے، جس کے کانٹے اس کے پورے دین کو برباد کر دیتے ہیں، پورے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کلیئر ہونا چاہیے ڈاؤٹ، جہاں بھی آ جائے اپنے دین کے بارے میں وہی کلیئر ہو جانا چاہیے، اسے ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے، سکون نہیں آنا۔ آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ صاحب چلو ذرا کچھ معذور سے آدمی ہیں، ان کو رہنے دو، چھوڑو، سنو غور سے، آپ توجہ سے۔ ایک تو پیچھے سے گھس کے آتے ہیں ہمیشہ، اور دوسرے آتے ہی نیت باندھ لیتے ہیں، ان کو اتنا نظر نہیں آتا کہ بیان ہو رہا ہے، دین کی بات چل رہی ہے، اجتماعی عمل میں شریک ہو جانا چاہیے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لوگوں نے ایجاد کی ہے، یہ کوئی سنت نہیں۔ تو خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیسے صحیح رستے پر آنا چاہیے، ان کو خود غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت گھرانے نہیں غور کریں گے تو پھر بعد میں حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حوسب نوقش، جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ کی بات تو بالکل سچی اور یقینی ہے، لیکن قرآن میں ایسا پڑھا گیا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کا ہلکا پھلکا حساب اللہ لے گا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں حساب ہوگا تو پکڑا جائے گا۔ تو دونوں باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں مقامات الگ،
ایک کا نام عرض ہے، ایک کا نام حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو حساب لینا چاہے گا پہلے تو بغیر حساب کے چلے جائے گی ایک جماعت جنت، پھر حساب والے آئیں گے، ان کا ہلکا پھلکا حساب ہو جائے گا، حساب یسیرا، اور وہ بھی چلے جائیں گے جنت میں۔ پھر ایک طبقہ ہوگا جن کے حساب میں اللہ باریکی میں جائے گا، اور جس کے اللہ باریکی میں چلا جائے وہ پکڑا جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا، وہ اپنا معاملہ کلیئر نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے، پکڑ میں ضرور آ جائے گا۔ تو دیکھو ایک ڈاؤٹ دل میں پیدا ہوا، رکھا نہیں اٹھا کے، اور اپنی طرف سے بھی نہیں کہا کچھ، بلکہ فوراً نبی کے سامنے رکھا اور نبی نے اس کو کلیئر کر دیا، صاف کر دیا۔ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا جو لوگ مال جمع کر رہے ہیں وہ اس کو اچھا نہ سمجھے، یہ ان کے حق میں بہت برا ہوگا، اسے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کو داغا جائے گا۔ تو صحابہ کے لیے یہ آیت بہت گراں ہو گئی۔ کون نہیں مال رکھنا چاہتا ہے، کون نہیں مال سے محبت رکھتا ہے، اور یہ تو بہت سخت وعید ہے کہ ہم کیسے بغیر مال کی محبت کے زندہ لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پریشان مت ہو، کوئی نہ کوئی بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں رکھتا ہوں حضور علیہ السلام کے سامنے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ سوال اٹھایا اور کہا کہ آیت تو برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمیں جتنی سمجھ میں آ سکی ہے اس کی وجہ سے یہ آیت ہمارے اوپر بوجھ بن گئی، کیسے ہم اس کے خلاف اس کے مطابق رہ سکیں گے، اور نہیں رہ سکیں گے تو پکڑ میں آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے مفہوم سمجھا نہیں، بات پوری نہیں سمجھی۔ آپ غور کرو کہ اگر مال جمع کرنا ہی برا ہوتا تو اللہ زکوٰۃ کا حکم کیوں نازل فرماتے؟ مال جمع کرنا ہی برا ہوتا تو اللہ میراث کے احکام کیوں نازل فرماتے؟ میراث تو بہت سارا مال چھوڑ کے گیا تب ہے نا، اپنے پیچھے لوگوں کا حق ہے، مال چھوڑے گا تب حق ہے، مال ہی نہیں چھوڑے گا تو کاہے کا حق ہے؟ زکوٰۃ کا ہے، اتنے سارے مال پر اتنا دینا پڑے گا، تو جمع ہی نہیں کرے گا تو کاہے کی زکوٰۃ ہوگی؟ تو یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی اس کو اچھا مت سمجھو، وہ مال تمہارے حق میں برا ہے اور وہ مال عذاب کا سبب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے جائے گا، اور وہ مکے کے باہر ہی مقام بیدا میں دھنسا دیا جائے گا زمین کے اندر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قافلے میں سب لوگ ایک مقصد سے نہیں جاتے، قافلے میں بعض لوگوں کا مقصد سامان بیچ کر، ناشتہ بیچ کر کاروبار کرنا ہوتا ہے، قافلے میں بعض لوگوں کا مقصد مزدوریاں کر کے ان سے پیسے کمانا ہوتا ہے، ان کی وہ نیت نہیں ہوتی جس نیت سے قافلے کے کچھ لوگ جا رہے ہوں۔ تو سب کو کیسے اللہ یہ عذاب دے گا کہ سب دھسا دیے جائیں زمین میں؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سب پر آئے گا عذاب، ثم یحشر الناس علی نیاتہم، قیامت میں اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے، اللہ عدل کرے گا، سب کے ساتھ عدل کرے گا، لیکن یہاں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جب عذاب آئے گا یکساں آئے گا، سب پر آ جائے گا دنیا کے اندر عذاب۔ تو دیکھو ڈاؤٹ پیدا ہوا، فوراً کلیئر کیا، ڈاؤٹ پیدا ہوا تو کلیئر کیا صحابہ نے، پھر تابعین نے صحابہ سے صفائی کر لی جو بات نہیں سمجھ میں آئی، پھر ہر زمانے کے تلامذہ اساتذہ سے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر لیا۔ اب اس زمانے میں خود پڑھ لینے کا دور آیا ہے، خود پڑھ لینے کے دور کی وجہ سے اپنے ڈاؤٹس جھوم کے تو رہ جاتے، اس کا کلیئر کرنے والا کوئی نہیں، استاد ہی نہیں ہمارا تو کلیئر کون کرے گا اس کو؟ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے ضمیر سے پوچھے میں نے ایمان کس سے سیکھا ہے، میرا کون استاد ہے ایمان میں؟ آپ صحابہ سے پوچھو، امہات المومنین سے پوچھو، اہل بیت اطہار سے پوچھو، تو وہ کہیں گے نبی ہمارے استاد ہیں، انہوں نے دین سکھایا، ہم نے سیکھا، انہوں نے ایمان سکھایا، ہم نے سیکھا، انہوں نے قرآن سکھایا، ہم نے سیکھا۔ آپ تابعین سے پوچھو، وہ صحابہ کو اپنا استاد بتائیں گے، آپ تابعین سے پوچھو، وہ تابعین کو اپنا استاد بتائیں گے، محدثین سے پوچھو، ہر راوی اپنا استاد بتائے گا، بلکہ اپنے سے لے کر نبی تک تمام اساتذہ کا نام بتا دے گا
کہ کس طرح مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایمان کس سے سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان. ہم نے کس سے ایمان سیکھا ہے؟ کیا وہ محدثین مسلمانوں کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے؟ امام بخاری اپنے مسلمان گھر میں نہیں پیدا ہوئے. امام بخاری کی پیدائش امام اسماعیل کے گھر میں ہوئی تھی جو خود وقت کے بہت بڑے محدث تھے، لیکن پھر بھی امام بخاری کو ایمان سیکھنا پڑا، دین سیکھنا پڑا، اپنے استادوں سے قرآن سیکھنا پڑا، اور سیکھ کر اتنے بڑے عالم دین بنے، اتنے بڑے محدث بنے. ہماری معلومات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی یقیناً ہر شخص عالم نہیں بن سکتا، نہ بنو کوئی بات نہیں، لیکن جو دین پر ہم کو چلنا کمپلسری ہے، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، نماز روزے کی ضروری تعلیم، یہ تو کم سے کم ہم سیکھے ہوئے ہوں. کس سے سیکھے ہوئے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو دیکھا دیکھی کی نماز پڑھتے ہوئے 60 برس کے ہو گئے، 70 برس کے ہو گئے، اس پوری عمر میں کبھی ایک دفعے انہوں نے یہ تیقن نہیں حاصل کیا کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ حکم کے مطابق ہے کہ نہیں. انہیں نہیں پتا ہے، ماشاءاللہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں برسوں سے، سیکھا کسی سے بھی نہیں. روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں برسوں سے، سیکھا کسی سے بھی نہیں. تو جب آدمی من لیس لہ استاذ لا یفلح ابدا، جس کا کوئی سکھانے والا نہیں وہ کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھتے سیکھتے تھے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین سیکھا. ابو بکر صدیق نے ان کو سکھایا یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ نبی کی دعوت ہے، میں اس دعوت کو قبول کر لیا ہوں، آپ بھی کر لیجیے. تو کر لیا. پھر لے کے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر، یعنی وہ جگہ جو مرکز اسلام تھا مکے میں، حضرت ارقم ابن ارقم کا مکان، اس میں حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، وہ بھی اس کام میں. میں نے بات یہاں سے بدلی تھی کہ دیکھو دین، ایمان وہ چیز ہے کہ وہ جب دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو کوئی طاقت ان کو نہیں. حضرت بلال کو کوئی پھیر سکا؟ مظالم پڑھو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو کوئی اسلام سے ہٹا سکا؟ یہ تو مرد تھے، نوجوان تھے. ان کی ماں حضرت سمیہ کھڑا کر کے شرمگاہ پہ نیزہ مارا گیا اور ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے. لیکن کیا اس عورت کو کوئی ایمان سے ہٹا سکا؟ اس حال میں بھی کوئی ایمان سے نہیں ہٹا. پہلی شہید خاتون ہے اسلام، یہ شرف ان کو حاصل ہے. ان سے پہلے کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا. راہ خدا میں سب سے پہلے شہید ہونے والا ایک شرف عورت کو حاصل ہے، اور وہ حضرت یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار کی والدہ. اتنا بڑا مقام ان کو حاصل ہوا. کیسے حاصل؟ یقین، یہ ایمان ہے. اور اس کے برخلاف آج اخباروں میں آ رہا ہے، میڈیا میں آ رہا ہے، فلاں بھٹک گیا، فلاں بھٹک گیا، فلاں بھٹک گیا. تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایمان تھا پھر بھی مرتد ہوا. ایمان ہو کہ مرتد نہیں ہو سکتا. ایمان نہیں تھا ہوگا، منافق تھا ہوگا، ایمان میں یقین ہی نہیں تھا ہوگا، وہ مسلمان ہی نہیں رہا ہوگا اندر سے، وہ تو بھٹک سکتا ہے. پر اگر مومن ہے، کتنا جاہل گنوار کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں چھوڑے گا. سب کچھ چھوڑے، دین نہیں چھوڑے. اس کی مثالوں سے تاریخ اسلام کی بھری پڑی ہے. ہندوستان میں انگریز آئے، ان کا مقصد صرف ہندوستان پہ حکومت کرنا نہیں تھا. ان کے 2 مقصد تھے. اس وقت ہندوستان مسلم بادشاہوں کی بدولت دولت کی چڑیا تھی. پورے عالم میں سب سے زیادہ مالدار ملک ہندوستان تھا، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ مالدار ملک حیدرآباد کی سلطنت تھی پوری دنیا میں. اس وقت انگریزوں نے نیت خراب کی، تجارت کے بہانے آئے، بزنس کرتے 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 اپنے مقاصد پہ آ گئے.
آہستہ آہستہ حکومت میں بغاوت پیدا کی اور باغیوں کو کھڑا کیا اور دشمنوں کو ان کے خلاف لگایا، اور ایک دن آیا کہ اقتدار مسلمانوں کا یہاں ختم کر دیا اور اپنے اقتدار کا اعلان کر دیا۔ لال قلعے سے بہادر شاہ کا پرچم اتار دیا گیا اور اس کی جگہ پر برٹش گورنمنٹ کا پرچم لہرا دیا گیا۔ بڑی داستان ہے، غمناک اور تکلیف دہ، جس میں اپنوں کی غداریاں اور پرایوں کی عداوتیں اور دشمنیاں سب سوچنے سمجھنے سیکھنے کے اسباق ہیں اگر اس ملک میں اور آئندہ عزت سے ہم رہنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے اقتدار کے ذریعے ہندوستان کی دولت کو برطانیہ منتقل کر دیں، انگلینڈ کی ملکیت بنا دیں۔ کیا ہوا، لٹیروں کی طرح آئے اور ہندوستان کے چپے چپے سے دولت چرا کر لوٹ کر انگلینڈ منتقل کیا، سب وہاں پر پہنچائی ہوں۔ آج بھی کوئی جا کر لال قلعے کے اندر عمارتوں کو دیکھ لے، ان عمارتوں میں جو پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، چھتوں میں، گنبدوں میں، دیواروں میں، کلر تو رہ گئے ہیں لیکن اس میں جڑا گیا سونا کھرچ کھرچ کے نکالا گیا ہے اور اسے ختم کیا۔ یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا ہندوستان۔ سونے کی چڑیا کو انہوں نے مٹی کی چڑیا بھی رہنے نہیں دیا، اس طرح انہوں نے اسے اٹھا کے سب ختم کیا۔ ایک مقصد دولت کو لوٹنا تھا اور دوسرا مقصد انگریزوں کا عیسائیت کو پھیلانا تھا، اس ملک میں عیسائیت کو پھیلانا تھا۔ دونوں کام انہوں نے پوری طاقت سے کیے اور 200 سالہ اقتدار میں، صرف 2 صدیوں میں، آپ نہیں پھرے ہوں گے چپے چپے میں، لیکن مجھے اللہ پاک نے توفیق دی ہے، میں 3 دہائیوں سے ان علاقوں کے گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں تک گیا۔ شہروں میں تو ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے چرچ ملیں گے ہی، شاید ہی کوئی گاؤں ہوگا جنوبی ہندوستان میں بھی، اس علاقے میں، تلنگانہ میں، آندھرا میں، جہاں چرچ نہ ہو، اور چرچ بھی کوئی آج کا بنایا ہوا نہیں، اتنا پرانا کہ عمارت دیکھ کے آپ سمجھ سکیں کہ 100 برس پہلے کا چرچ، 150 سال پرانا چرچ ہے، چھوٹا سا ہی صحیح، ایک کمرہ ہی صحیح، مگر ہے موجود۔ اور شہروں میں آپ دیکھ لیں تو حیدرآباد ہو، بنگلور ہو، بامبے ہو، کلکتہ ہو، دلی ہو، اس ملک کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں اس زمانے کے، ہر شہر کے مین سٹی میں، درمیانے شہر میں بڑی بڑی جگہیں ایکوائر کر کے وہاں چرچ اور اسکول قائم کیا ہوا ہے۔ آپ گن فاؤنڈری پہ دیکھ لیجئے جا کر، بمبئی میں آپ مین سٹی میں دیکھ لیجئے، کلکتہ میں دیکھ لیجئے، بنگلور میں دیکھ لیجئے، اور کسی بھی بڑے شہر میں جا کر دیکھ لیجئے، ہر بڑے شہر کے قلب شہر میں، بالکل درمیانے شہر میں انہوں نے بہت بڑی پراپرٹی، آج جو اربوں خربوں کی ہوگی، اس میں 2 کام کیے۔ وہاں پر انہوں نے اسکول کھولا اور وہاں اپنا بہت شاندار خوبصورت چرچ بنایا، شہر، لیکن گاؤں گاؤں ان کے مبلغ پہنچے۔ کوئی بھی کام قربانیوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم یہ تو ان پر طنز کر سکتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیت پھیلائی، لیکن ذرا سوچو کہ اس زمانے میں جب سفر کی سہولتیں نہیں تھیں، اس زمانے میں جب کہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں جب کہ ٹرینیں بھی خاص جگہوں تک چلتی تھیں، بسیں اتنی اچھی نہیں تھیں، اتنی شاندار نہیں تھیں، آخر یہ انگریز مبلغین گاؤں گاؤں کا دورہ کرنے میں کیسے کامیاب؟ ان کا ایمانی، ان کے اپنے دین کا جذبہ، ان کی اپنی قربانیاں، ان کی اپنے ایثار اور تکلیف، اور پھر ان کی حکومتوں کی سرپرستی اور فنڈنگ ان کو وہاں تک پہنچا۔ آج ہر جگہ چرچ کام کر رہا ہے، ہر جگہ چرچ کام کر رہا ہے۔ آپ یقین مانیے جس جگہ آپ نہیں پہنچ سکے ہیں ایمان لے کر، وہاں عیسائیت کو لے کر پہنچ گیا ہے اور اس نے اپنے لوگوں تیار کر لیے۔
لیکن اس پورے قضیے میں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہاں عیسائیت کو پھیلایا، اس کے قبول کرنے والے اکثر غیر مسلم قبائل ہیں، اور غیر مسلموں میں سے بھی وہ جو بہت مظلوم تھے صدیوں سے، کوئی پیار اور محبت دینے والا نہیں تھا، کوئی اپنی چوکھٹ پر ان کو آنے کی اجازت دینے والا نہیں تھا، کوئی ان کو بستیوں میں گھر بنا کے رہنے نہیں دیتا تھا۔ ان لوگوں کو جب انہوں نے پیار محبت سے گلے لگایا تو ان کا دین قبول کر لیا، ان کا مذہب قبول کر لیا۔ آپ ایک لمحے کو سوچو، انہوں نے 2 سال میں اپنے خلق سے اور اپنے پیار محبت سے کروڑوں لوگوں کو عیسائی بنایا ہے۔ ہم 600 سال میں پورے ملک کو نہیں بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ قربانیاں نہیں دی، ہم نے وہ محنتیں نہیں کی۔ ہمارے بادشاہوں نے اسلام پھیلانے کا سوچا بھی نہیں، صرف اور صرف حکمرانی کی یہاں پر۔ لیکن انگریزوں نے 2 مقصد سے حملہ کیا تھا، دونوں مقصد حاصل کیے، پر اس میں مسلمانوں کو کرسچن بنانے میں ان کو 10% کامیابی بھی نہیں ملی، 5% بھی نہیں ملی۔ آپ کو آج بھی پورے ملک میں دیکھ لے کہ جو لوگ عیسائی بنے ہیں وہ سابق میں مسلمان تھے، آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے نہیں ملیں گے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ہے ہی اس طاقت کا نام کہ جب وہ دل میں جاگزی ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف کچھ نہیں سنے گا، اس کا نفس اس پہ غالب آئے گا، ہر برا کام کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک بات کہ ایمان کا سودا کر لو، اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، ناکام ہوئے۔ تب ان لوگوں نے میٹنگ کی انگلینڈ میں، لندن میں، پارلیمنٹ ہاؤس جس کو دارالعوام کہا جاتا تھا، اس میں میٹنگ ہوئی، سوچا گیا، غور کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ مسلم کو کنورٹ ہونے کے لیے مت دو، عیسائیت قبول کرنے کی دعوت ہی مت دو، مسلمانوں کو ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ آہستہ آہستہ ان کی فکر اور ان کی سوچ بدل جائے، اور وہ اگر عیسائی نہ بنے پر مسلمان بھی باقی نہ رہے۔ اس کا انتظام، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار بھی انہوں نے وضع کیا، اور وہ طریقہ کار یہ تھا، بہت کچھ کرنا نہیں پڑے گا، چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے اور چھوٹی سی محنت ہے دیکھنے میں۔ وہ کیا ہے کہ جو پردہ مسلم عورت کے چہرے پر پڑا ہوا ہے اسے وہاں سے ہٹا دو، اور جو قرآن اس کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہے اس کے اوپر ڈال دو۔ مسلم عورت کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ اور قرآن پہ پردہ ڈالو۔ قرآن کھلی کتاب تھی مسلمانوں کے سامنے، وہ پڑھتے تھے، وہ سمجھتے تھے، قرآن سے عشق تھا، محبت تھی، بچہ بوڑھی عورت، جوان مرد، عورتیں سب قرآن پڑھتی تھی گھروں میں، کھلی کتاب تھی۔ انہوں نے کہا اس کھلی کتاب کے اوپر پردہ ڈالو اور اس پردہ دار چہرے کو کھلی کتاب بناؤ، بس جیت جاؤ گے مسلمانوں کو بھٹکانے میں۔ انہوں نے اسی ایک فارمولے سے، 1 پوائنٹ فارمولے سے اس ملک میں مسلمانوں کو برباد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ پر ایمان ایک چیز ہے جس کے بارے میں صراحتاً کوئی بھی انکار کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے جو لوگوں کے بھٹکنے کی، مرتد ہونے کی خبریں آتی ہیں، اب بیک گراؤنڈ دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ وہ پہلے سے مسلمان ہے ہی نہیں، ایمان دل میں آ کر پھر نہیں نکلتا۔ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ اکے دکے واقعے کے علاوہ 1400 سال کی ہسٹری میں کہیں پر مرتد ہونے کے واقعات، کوئی ایک آدھ واقعہ ملے گا اور اس کے پیچھے بھی کچھ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک داماد وہ مرتد ہوئے، لیکن وہ اسلام سے ناراض ہو کر نہیں ہوئے، ایک عورت کے معاشقے میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ انہوں نے نکاح کر دیا۔ اس نے شرط رکھی تھی دین پھر سے پھرنے کی، تو شرط بھی پوری کر دی، اسلام چھوڑ دیا۔ اس لیے ابو سفیان نے بھی اس کو اسلام سے پھرنے سے تعبیر نہیں کیا کہ اسلام سے ناراض ہو کے نہیں، کوئی دوسری دنیاوی غرض سے ایسی حرکت کر بیٹھا ہو۔
اسلام اس کے دل میں تھا۔ تو اسی وجہ سے میرے دوستو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اور ان کی تاریخ میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس شریف اور عفیف انسان کو نہایت باحیا اور پاک دامن قرار۔ حضور علیہ السلام نے ان کی خاص صفت فرمائی کہ عثمان نہایت حیادار ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایمان لانے کے بعد اپنی 2 بیٹیوں کا ان سے نکاح کیا، یعنی ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوا، پھر دوسری کا کیا، پھر ان کا بھی انتقال ہوا، تو پھر حضور کے پاس کوئی بیٹی نہیں۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا 10 بیٹیاں ہوتی تو بھی میں تم سے نکاح کر دیتا، کیونکہ تم کو اتنا پسند کرتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں۔ حضور گئے حضرت عثمان کے گھر اور انہیں تسلی دی کہ بیٹا صبر رکھو، حالانکہ حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک غم ہوتا ہے، مجھے آج 2 غم ہیں، ایک میری بیوی کے انتقال ہو جانے کا اور ایک نبی کی دامادی سے محروم ہونے کا، میں 2 غموں میں مبتلا ہوں۔ حضور نے تسلی دی، نہیں، میں تمہاری دامادی پہ فخر کرتا ہوں، میرے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، اگر 10 ہوتی تو سب کو ایک کے بعد ایک تمہاری ہی نکاح دے دی۔ اس سے بتا دیا کہ میں الگ نہیں کیا تم کو، میں تمہیں اپنے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہوں، تمہاری محبت میں کبھی نہیں آئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مال کمایا، نام ہی غنی ہے، غنی کے معنی ہے دولت مند۔ حضرت عثمان، ان کا نام عثمان ابن عفان ہے، لیکن غنی کا جو لقب لگ گیا ہے وہ ان کے دولت مند ہونے کی وجہ سے لگا۔ بہت مالدار آدمی، بڑے بزنس مین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان کے مال کا ایک ایک حبہ وہ اسلام کی خدمت اور نبی کی نصرت پہ خرچ ہوتا۔ خود تو بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن اپنا پیسہ نبی کی ہر آواز پر لا کے رکھتے۔ سن 9 ہجری میں تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور فرمایا بہت سخت ضرورت ہے اس وقت پیسے کی، کیونکہ بہت بڑا لشکر بھیجنا ہے عیسائیوں کے خلاف۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے مجمع میں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ اس کے تمام ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے پیش۔ پھر حضور نے اپنا خطبہ جاری رکھا اور ترغیب دی، پھر وہی کھڑے ہوئے کہنے لگے 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ کے لیے۔ پھر حضور نے سلسلہ جاری رکھا، تیسری دفعہ بھی عثمان غنی کھڑے ہوئے کہنے لگے 300 اونٹ سارے سامان سے لدا کر میں مجاہدین کے لیے پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی اور بہت خوش ہوئی۔ حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھ کے بقیع مرقد میں فرما رہے تھے کہ لوگوں اس لشکر کے لیے پیسہ لاؤ، بہت سخت ضرورت ہے۔ حضرت عثمان گھر گئے، 1000 دینار یعنی خالص سونے کے سکے 1000 سکے لے کر آئے اور آپ کے گود میں ڈال دیے۔ حضور علیہ السلام اس کو اٹھا کے لوگوں کو دکھاتے رہے ترغیب کے لیے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہم ارحمہ اللہم صلی علیہ، یہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اتنی دعائیں دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینے کے باہر صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے جس پر جو یہودی کی ملکیت میں ہے، مسلمان جاتے ہیں تو انہیں بہت ستاتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، فقرے کستا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے بھائی اللہ کا بندہ جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، اور آپ گئے اور اس یہودی سے بات کی، اس نے کہا میں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان نے کہا آدھا بیچ دو، آدھی کی قیمت لگائی اور آدھا بیچ دیا اس کو۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مسلمان اس سے آدھا پانی لینے کے حقدار ہیں۔ لیکن جب مسلمان جا کر وہاں سے پانی لیتے رہے مسلسل، اب پانی کو تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا تھا، تو وہ مجبور ہوا اور کہنے لگا حضرت عثمان کو بلا کر کے کہ بھئی وہ باقی کا آدھا بھی تم ہی خرید لو۔ تو انہوں نے وہ بھی خرید لیا اور وقف علی المسلمین کر دیا، سب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک بڑی جھنجھٹ ختم ہوئی اور نبی کی فکر دور ہوئی۔ مسجد نبوی کی توسیع کرنا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے بڑھے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس ضرورت سے مال کا تقاضا کیا تو سب سے پہلے جس کا مال کام آیا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، یہ شرف دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بعد میں وہ حضور علیہ السلام کے چلے. حضرت علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تھے. وہاں حضور علیہ السلام ایک جگہ پر آرام فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کسی کنویں کی میڑ پر بیٹھے ہوئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ بند کر دو، تو باغ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا. لیکن کسی نے آواز دی تو انہوں نے پوچھا کون؟ ابو بکر. حضور سے پوچھا گیا، فرمایا آنے دو، بلا لو. حضرت ابو بکر آ گئے. حضور علیہ السلام ایسے بیٹھے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ جو شخص آنا چاہ رہا ہے اس کو بلاؤ، بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری بھی سناؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک دی گئی دروازے پر. پوچھا گیا کون ہے؟ عمر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو اور بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرے صاحب آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، بشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری سناؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی. 10 خوش نصیب صحابہ میں خلفائے راشدین شامل ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی اس دنیا کے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور حضور علیہ السلام میری چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے. عورتوں کی چادر مردوں کی چادر سے الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، لیکن اپنا گھر تھا، اپنے گھر میں حضور علیہ السلام ان کی چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے. کسی نے آواز دی اور کہا کہ حضور سے کچھ بات کرنی ہے. وہ حضرت عائشہ کہتے میرے ابا تھے ابو بکر صدیق، انہیں بلا لیا گیا. وہ آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور ضروری بات کرنی تھی، کر کے چلے گئے. پھر دوسرے صاحب آئے عمر فاروق، ان کو بھی بلا لیا گیا، تھوڑی دیر بیٹھے اور اپنی بات کر کے وہ بھی چلے گئے. تیسرے آدمی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو کہا گیا عثمان. تو حضور علیہ السلام اٹھے، وہ چادر ہٹائی اور اپنی تہبند کو درست کیا اور کچھ سنبھل کے بیٹھ گئے اور فرمایا بلا لو. وہ آئے، وہ بھی اپنی بات کر کے چلے گئے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے تھے، عمر آئے تھے، تو آپ لیٹے لیٹے بے تکلف بلا لیے تھے اور بات کر کے بھیج دیا تھا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک ایسا آدمی ہے جس کی فطرت میں حیا غالب ہے، اور میں ایسے لیٹا ہوا تھا تمہاری چادر اوڑھ کے، اور وہ آتے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، شرمندگی محسوس کرتے تو بات نہیں کر پاتے اور جلدی چلے جاتے، اس لیے میں وہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس طرح صحیح کر دیا. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو خلق نبوی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سامنے والوں کی دلداری کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کے مزاج سے واقف تھے. اور خود حضرت عثمان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں ان کی حیا کا احترام کیا اور ان کی حیا کی تعریف فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کو سمجھیں، پہچانیں، ان کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھائیں، ان کا اتباع کریں، ان کے اخلاق کو سیکھیں، خاص طور سے ان کی حب رسول اور وفائے نبوی کو اچھی طرح سیکھیں، سمجھیں اور اس زمانے میں اختیار کریں. آج ہمارا اس کائنات میں اب کوئی نہیں رہا سوائے ہمارے ایمان کے. اگر ہم اس کو بھی نہیں باقی رکھیں گے تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.